بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی اوائل عمری کا یہ واقعہ بڑا معروف ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں صبح تلاوت کلام اللہ بالجہر یعنی اونچی آواز میں کیا کرتا تھا۔ والد صاحب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے گھر آتے، مجھے تلاوت کرتے دیکھتے، لمحہ بھر توقف کرتے اور پاس سے گزر جاتے۔ ایک روز گزرتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ مجھے اس غیر معمولی سوال پر تعجب ہوا اور ملال بھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس لیے سوال بے معنی لگا۔ میں نے جواب میں کہا، قرآن مجید پڑھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے، تم جو کچھ پڑھ رہے ہو اسے سمجھتے بھی ہو؟ میں خاموش رہا۔ والد صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد ایک روز انہوں نے مجھے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، قرآن مجید وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس کا نزول ہو۔ جب تک تم یہ نہ سمجھو کہ قرآن مجید تمہارے دل پر اتر رہا ہے، اس کیفیت کے بغیر تلاوت کا مزہ نہیں، اور تم قرآن مجید کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر تم تلاوت اس طرح کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے، یعنی اللہ خود تم سے ہم کلام ہے، تو یہ تمہارے رگو پے میں سرایت کر جائے۔ اقبال نے اس حوالے سے کہا، تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اس واقعہ کے بعد اقبال کی کیفیت کچھ اور ہو گئی اور تلاوت کا انداز بدل گیا۔ حکیم محمد حسن قرشی رقم طراز ہیں۔ اقبال کلام پاک کی خاص دل سوزی اور شغف کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اوراق مصحف تر بتر ہو جاتے اور ان کو دھوپ میں سکھایا جاتا۔ آپ کی تلاوت کا خاص قرآن پاک اسلامیہ کالج لاہور میں محفوظ ہے اور اس روایت کا عینی ثبوت فراہم کرتا ہے۔ علامہ اقبال ایک روز کہنے لگے، فلسفہ ہو یا سائنس، زندگی اور راز کے مسائل، کوئی عقدہ حل ہوتا نظر نہ آئے تو قرآن مجید سے رجوع کرتا ہوں۔ سید نذیر نیازی لکھتے ہیں کہ ایک روز میں علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گیا تو فرمایا، یہ سامنے الماری میں قرآن مجید رکھا ہے، قرآن مجید اٹھا لاؤ۔ میں اپنے دل میں سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے شاید فلسفے کی بعض کتابوں کی ورق گردانی کے لیے کہا جائے گا۔ میں قرآن مجید لے آیا تو ارشاد ہوا، سورہ حشر کا آخری رکوع نقل کرو۔ رکوع نقل کر چکا تو پھر چند ایک عنوانات کے متحت یکے بعد دیگرے مختصراً شذرات لکھواتے گئے۔ نذیر نیازی علامہ اقبال کی ایک گفتگو کے متعلق لکھتے ہیں، ایک روز گفتگو ہو رہی تھی کہ اس عہد نے، جسے سائنس کا عہد کہا جاتا ہے، مذہب کے بارے میں بڑی بدگمانیاں پیدا کر دی ہیں، بلکہ اس کے خلاف ایک معاندانہ روش اختیار کر رکھی ہے۔ فرمایا، یہ اس لیے کہ لوگ علم و حکمت کی صحیح روح سے واقف ہیں اور نہ قرآن مجید سے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ارشاد ہوا، اسلام خلاصہ کائنات ہے اور یہی رائے ہمارے علماء کی تھی، مگر حقیقت یہ جب ہی منکشف ہوگی جب ہم قرآن مجید میں تدبر اور تفکر سے کام لیں گے۔ علامہ صاحب اپنی میکلوڈ روڈ والی کوٹھی میں قیام فرما تھے۔ اس زمانے میں علامہ صاحب کی قیام گاہ پر ایک نئے ملاقاتی آئے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اتنے میں انہوں نے علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھا، کہنے لگے، آپ نے مذہب، اقتصادیات، سیاسیات، تاریخ اور فلسفے وغیرہ علوم پر جو کتابیں اب تک پڑھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بلند پایا اور حکیمانہ کتاب آپ کی نظر سے کون سی گزری ہے؟ علامہ صاحب اس سوال کے جواب میں کرسی سے اٹھے اور نووارد ملاقاتی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ تم ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے۔ 2-3 منٹ میں واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی۔ اس کتاب کو انہوں نے اس شخص کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم۔